بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعودی عرب میں آج خطبہ جمعہ کا موضوع تھا امانت، اور میرے خیال سے یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امانت یہ مختلف چیزوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جسم عطا فرمایا، صحیح اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازے، تو اب یہ اعضاء، یہ جسم، یہ زبان، یہ ذہانت، الغرض کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی انسان پر نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اب اگر انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے احکام انسان کو بتلائے ہیں، اگر ان پر عمل نہیں کرتا، اگر ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کرتا، زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو نہیں ڈھالتا، تو یہ شخص اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، دین پر نہیں چلیں گے، تو ہم اس دین میں خیانت کر رہے ہیں۔ پھر امانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ کوئی کسی کے پاس پیسے امانت کے طور پہ رکھتا ہے، اگر وہ اس کو واپس نہیں کرتا، اس میں خیانت کرتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں کر لیتا ہے، تو جب وہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو واپس نہیں کرتا، تو یہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ کوئی اور چیز کسی کے پاس امانت رکھتا ہے، تو امانت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ تو آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر لے لیا، تو انسان نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر لے لیا، اس کو اٹھا لیا، تو اب اس انسان کے کندھے پر بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے واجبات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرے اور اس امانت کا خیال کرے۔ اور جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا انسانوں کو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ تم جو امانتیں اپنے پاس سے رکھی ہوئی ہیں، ان کو ان کے اہل ان کو واپس لوٹاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے، تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کی اچھی تربیت کرے، دین سکھائے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو یہ ساری کی ساری یہ امانتیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون کہ وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد جو وہ کرتے ہیں، اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں، اس کا وہ خیال کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات میں سے ہیں۔ اور جو شخص امانت کے برعکس خیانت کرتا ہے،
اس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ گویا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافقین کی خصلت ہے، اور امانت کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص کے اندر پائی جائیں، چاروں چیزیں، تو ایسا شخص خالص منافق ہے، اور اگر اس کے اندر ایک خصلت پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھی جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو یہ تقریباً ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ گالم گلوچ ہے، یہ ہم عام کرتے ہیں، اپنی عام باتوں میں بھی ہم گالی کو لے کر آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور باور یہ کرواتے ہیں کہ ہم تو بہت تیز ہیں، ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا اور اس کو باتوں میں ہم نے الجھا دیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ایک مومن آدمی جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو بالکل سیدھی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو امانت داری کی حفاظت کرتا ہے، اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، اور بات کرتا ہے سیدھی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جھگڑا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس کو عطا فرماتا ہے۔